جس مجلس میں اکٹھا ہوئے ہیں عرس طاہری کی دوسری سب ہے، اور عرس کہتے کس کو ہے؟ تقریر کے لیے نہیں، بس جب میں تو کچھ ہو جائے، بیان ہو جائے۔ عرس ہے کیا؟ عرس کہتے کس کو ہے؟ عرس اس لمحہ کو کہتے ہیں جب ایک بندہ اپنے مالک حقیقی سے جا کر ملا، اور جب وہ بندہ کوئی خاص الخاص ہو۔ ہر بندہ جب تک دنیا میں رہتا ہے یہ مقام ابدی نہیں ہے۔ چند روز کے لیے، چند مہینوں کے لیے، چند سالوں کے لیے اس دنیا میں آیا ہے، اور وقت مکمل ہونے کے بعد، حیات پوری ہونے کے بعد سب کو جانا ہے۔ تو جس لمحے میں ایک بندہ اپنے مالک سے ملتا ہے، اس لمحہ کو وقت وصال کہا جاتا ہے۔ وصل مطلب ملنا۔ کس سے ملنا؟ دنیا میں جب رہ رہا تھا اپنے دوست و احباب سے ملتا تھا، دنیا میں جب رہ رہا تھا اپنے گھر والوں سے ملتا تھا، دنیا میں جب رہتا تھا اپنے عزیز و اقارب سے وہ ملا کرتا تھا، لیکن وہ دنیا میں جب آیا تھا تو دنیا سے جانے کے لیے آیا تھا۔ اب وہ جب جا رہا ہے تو وہ بھی کسی سے ملنے کے لیے جا رہا ہے۔ کس سے ملنے جا رہا ہے؟ اس مالک حقیقی، اس مالک پروردگار سے ملنے جا رہا ہے جس کے پاس سے وہ آیا تھا۔ مسافر بن کے آیا تھا، سفر کرنے کے لیے آیا تھا۔ اس سفر میں رہا اور گٹری کو باندھا، رکھتے سفر کو باندھ کے پھر اس مالک کے حقیقی کے جانب اس سمت وہ پھر اپنے سفر کو جاری رکھا اور اس جانب وہ چلا گیا۔ جس وقت میں اپنے مالک کے حقیقی سے وہ ملتا ہے، اس وقت کو وقت وصال کہتے ہیں۔ جب ایک بندہ، وہ بندہ دنیا میں آیا تو تھا، لیکن آنے کے بعد اس پر جو حقوق اللہ کے تھے اس کو اس نے فراموش نہیں کیا۔ جو حقوق اس پر تھے اس پر وہ کھرا نکلا، یعنی وہ اللہ کی عبادت میں اپنے آپ کو مصروف رکھا، اس لیے کہ اللہ نے بندوں کو اس دنیا میں بھیجا تاکہ وہ اس کی بندگی کا اظہار کرے، اس کے عبادت میں مشغول رہے۔ ایک بندہ جب دنیا میں آیا، آنے کے بعد اپنے مالک کے بندگی میں ڈوبا رہا، حقوق اللہ کو اس نے پائمال نہیں کیا، بلکہ بخوبی جہاں تک اس کی وسعت تھی وہاں تک اس نے حقوق اللہ کو بھی برقرار رکھا اور حقوق العباد کو بھی برقرار رکھا۔ اس لیے کہ حقوق اللہ کو برقرار رکھنے کے لیے ایک شرط یہ بھی ہے کہ حقوق العباد کو پائمال نہ کرنا۔ حقوق اللہ میں اگر اس نے کچھ کمی کر دیا ہو تو اللہ معاف کرنے والا تواب الرحیم ہے، وہ معاف تو کر دیتا ہے، لیکن حقوق العباد میں اگر اس نے گڑبڑی کر دی تو جب وہ بندہ خدا جب تک نہ اسے معاف کر دے تب تک خدا اسے معاف نہیں کرتا۔ تو حقوق العباد پر ہم کھڑے ہو جائیں، قائم ہو جائیں، حقوق العباد
اللہ پر ہم قائم رہے، لیکن اس سے پہلے یہ خیال رہے تو کہیں پر ہم حقوق العباد کو تو پائمال نہیں کر رہے ہیں۔ اس لیے کہ اللہ تب تسلیم کرے گا جب بندہ اسے معاف نہ کر دے، تب تک تسلیم نہیں کرے گا۔ تو اللہ کا ولی وہ ہوتا ہے جو خاص الخاص ہوتا ہے، جب دنیا میں آتا ہے حقوق اللہ کا بھی خیال رکھتا ہے اور حقوق العباد کا بھی خیال رکھتا ہے۔ حقوق العباد کو پائمال نہیں کرتا ہے، جس کا جو حق ہے اس حق کو بھی وہ ادا کرتا ہے، کرنے کے بعد اپنے رب کی بارگاہ میں وہ عبادت میں مشغول ہو جاتا ہے، فرض و واجبات ادا کرتا ہے، سنن کو ادا کرتا ہے، کرنے کے بعد اللہ کی عبادت کے لیے جب تمام کائنات سو جاتی ہے وہ جاگتا ہے، بیدار ہوتا ہے اور نوافل پر نوافل کرتا ہے اپنے رب کو راضی کرنے۔ اور جب وہ اپنے رب کو راضی کر لیتا ہے تو اللہ کہتا ہے کہ جب بندہ یہ مومن مجھے راضی کر لیتا ہے، میں اس سے راضی ہو جاتا ہوں، میں بھی اس سے محبت کرنے لگتا ہوں۔ اور سنو، جب اللہ کسی سے محبت کرتا ہے تو سب سے پہلے فرشتوں کا سردار حضرت جبرائیل امین سے کہتے ہیں، جبرائیل فلاں بندہ سے مجھے بہت پیار ہے، تو بھی پیار کرنے لگے۔ اور پھر جبرائیل امین اپنے آسمانوں میں تمام فرشتوں سے اعلان کرتے ہیں کہ خدا بھی فلاں بندہ سے محبت رکھتا ہے، اے فرشتوں کی جماعت تم بھی فلاں بندوں سے محبت کرو، خدا بھی محبت کرتا ہے اور میں بھی محبت کرتا ہوں، تم لوگوں بھی ان سے محبت کرو۔ اور جب یہ تمام محبت کرنے والے ہو جاتے ہیں تو پھر زمین والوں پر حکم ہوتا ہے کہ زمین والے بھی اس سے محبت کرنے لگتے ہیں۔ زمین والوں کے دلوں پر بھی اللہ اس بندہ خاص کی محبت اس طرح سمو دیتا ہے، پرو دیتا ہے کہ تمام لوگ بھی اس سے محبت کرنے لگتے ہیں، اس کا چرچا ہونے لگتا ہے۔ یوں نہیں طاہر ملت کی یاد چاہے ہم منائے یا کوئی بھی منائے، خانقاہ میں جو ہوتا ہے وہی عصر فاتحہ ہوتا ہے نا؟ یاد آج طاہر ملت کی جو منائی جا رہی ہے، یوں نہیں ہم منا رہے ہیں، اس لیے کہ طاہر ملت کا چرچا کو میرے آقا نے، میرے خالق نے عام کر دیا ہے۔ فرشتوں کو بھی ان سے محبت ہے، خدا کو بھی ان سے محبت ہے اور بندہ مومن بھی ان سے محبت کرتا ہے۔ اور جب بندہ مومن محبت کرتا ہے تو بندہ محبوب ہو جایا کرتا ہے، اور وہ بندہ جب دنیا سے رخصت ہونے لگتا ہے، رخصت ہونے لگتا ہے تو جان جو قبض کرتے ہیں حضرت عزرائیل علیہ السلام، آپ کہتے ہیں اللہ کے دیدار کے لیے آپ نہیں جائیے گا، اللہ کے دیدار کے لیے، اپنے مالک حقیقی کے دیدار کے لیے آپ نہیں جائیے گا۔ اس بندہ خاص کہتا ہے تو دیر کس بات کی، روح قبض کر لی جائے، اور روح قبض ہونے کے بعد یہ بندہ مومن اپنے مالک حقیقی سے جا ملتا ہے۔ جس وقت میں آپ کا انتقال ہوتا ہے، یعنی آپ اس دار فانی سے کچھ کر کے دار باقی کے طرف، دار بقا کے طرف آپ کچھ کرتے ہیں، جہاں پر ہم سب کو جانا ہے اور وہیں پر رہنا ہے، اس لمحہ کو منانے کا نام ہی، اس لمحہ کو منانے کا نام ہی عرس ہے۔ اب اس سلسلے میں جلسے کا اہتمام کیا جاتا ہے، نعت خواں حضرات نعت خوانی کرتے ہیں، منقبت پڑھی جاتی ہے، تبرکات تقسیم کیا جاتا ہے، لیکن وہ لمحہ، جس لمحہ میں آپ کل بیٹھے تھے، یعنی کل شریف کا جو فاتحہ تھا، وہی وہ وقت تھا جس وقت ایک
बंदाए मोमीन इस दुनिया को छोड़कर अपने मालिक हकीकी से मिल गया, है ना। तो ताहिर मिल्लत ने हमें अपने जिंदगी में दर्स क्या दिया? हमें दर्स यही दिया कि हुकूकुल्लाह और हुकूकुल इबाद पर हमें खरा निकलना है। ताहिर मिल्लत ने हमें दर्स क्या दिया कि जालिम जुल्म करे, लेकिन जालिम के जुल्म के खिलाफ तुम ना जालिम बन जाओ, बल्कि सब्र के दामन को थामे रखो। ताहिर मिल्लत ने हमें दर्स क्या दिया? वही ना दर्स दिया कि जब नबी के घर वालों को लोगों ने सताया है, नबी के घर वाले अगर चाहते इशारा कर देते, जब हजरत इब्राहिम का बेटा इस्माइल ज़बीहुल्लाह अगर येड़ी मार कर जमजम निकाल सकते थे, तो नबी का बेटा करबला के मैदान में भी फवारा जारी कर सकता था। लेकिन हम दुनिया वालों को यह सबक दिया और सुबह कयामत तक तारीख के औराक में हजरत हुसैन और उनके हमनवाओं के, उनके मानने वालों की ये कुर्बानी सुनहरे हरफों में लिखी हुई है और चमकता रहेगा कि मेरे हुसैन ने जो सब्र का मुजाहिरा किया है, जिस तरह से सब्र किया है, चाहे सुबह कयामत तक कोई भी आए उसके मुकाबिल नहीं हो सकता। ताहिर मिल्लत ने वही दर्स दिया है, जब नबी का बेटा सब्र कर सकता है, नबी की आल जब जुल्म पर जुल्म करने के बावजूद अगर सब्र कर सकता है, लोगों ने जब नबी को सताया है, दंदान मुबारक शहीद हो गए, मेरे सरकार ने बद्दुआ नहीं किया बल्कि दुआ के लिए हाथ उठाया। हमें ताहिर मिल्लत ने ये सबक दिया है कि अगर तुम्हारे लिए कोई नमूना है तो रसूल के घर वालों से वो नमूना हासिल कर लिया जाएगा। तुम्हें कोई नमूना लेना है तो रसूल की जिंदगी से नमूना ले लिया करो। हमें ताहिर मिल्लत ने सबक दिया है कि गाली के बदले में गाली नहीं बल्कि दुआएं दी जाती है। ताहिर मिल्लत ने हमें वो सबक दिया है कि जुल्म के बदले में जुल्म नहीं बल्कि सब्र किया जाता है, और सब्र का फल जो होता है वो बहुत मीठा होता है। आप सोचते हो ये चला गया, एक साल गुजर गया, जा नहीं पाए, उर्स वहां पर नहीं मना पाए, है ना, दिल में एक ख्याल होता है, और एक साल गुजर गया, उर्स नहीं कर पाए, लेकिन हालात बदलते हुए हालात को भी तो आप देखो, आप बदलते हुए हालात को भी देखो, उनके हालात को आप देखो। और कल भी खानकाह आलिया कादिरिया कल भी जिस तरह रोशन और ताबनाक थी, और आज भी वही रोशनी बनकर चमक रही है। अगर ताहिर मिल्लत का सिलसिला कहीं से चलेगा, वो सिलसिला ताहिर मिल्लत ने जहां से जारी किया है वहीं से ही चलेगा। आज अगर उड़ीसा की सरजमीन में ताहिर मिल्लत का डंका बज रहा है, हम नहीं कह रहे हैं, हमारे यहाँ पनासपुर में भी नाम नहीं लेते हैं, आज अगर ताहिर मिल्लत का उर्स आ गया तो ताहिर मिल्लत का दामन नहीं छोड़ेंगे, लेकिन आम तौर पर आप देखो जलसों में हर सबका नाम लिया जाता है, लेकिन ताहिर मिल्लत का नारा भी नहीं लगता है ना। लेकिन ये हकीकत है कि अगर आपके ईमान और अकीदत की हिफाजत किसी ने फरमाया है पटासपुर की सरजमीन में, तो वो ताहिर मिल्लत की जात है। आप जो भी कर लिया करो, हकीकत तो कभी बनावट से छुप नहीं सकती है। आप जितना भी पर्दा उस पर डाल दो किताबी,
لیکن خوشبو وہیں سے پھیلنے لگی۔ آپ جتنا بھی دبانے کی کوشش کرو، آپ اپنے دل میں سناٹے کے عالم میں سوچا کرو کہ حقیقت کیا ہے، تو آپ کے دل بھی گواہی دے گی کہ حقیقت تو یہ ہے طاہر ملت کا اگر سلسلہ کہیں سے چل رہا ہے تو خانقاہ عالیہ قادریہ طاہریہ سے چل رہا ہے۔ کل تک تو میرے والد محترم پیر و مرشد تک جو سلسلہ چل رہا تھا، یہ سلسلہ تو امجد شریفی سے چل رہا ہے، یہ سلسلہ تو امجد شریفی کا ہے، پیری مریدی کا جو سلسلہ ہے یہ امجد شریف کا ہے۔ لیکن اور بہت سارے سلسلے ہیں جو غوث پاک سے ڈائریکٹ سے غوث پاک نے جو نعمتوں سے میرے جد امجد کو نوازا تھا، وہ سلسلہ تو یہاں پر خاندان میں پشت بپشت موجود ہے۔ تو میرے والد محترم کو میرے پیر و دادا پیر یعنی جن صاحب وقت حضرت ابو طاہر صاحب ولی اللہ رحمت اللہ علیہ نے خلافت سے جانشینی سے نوازا، اپنا خلیفہ اعظم اور قائم مقام مقرر کیا۔ ہے کوئی گدی نشین، ہے کوئی اور جانشین تو دکھاؤ لا کر، ہے نہیں۔ آپ کو ماننا ہی پڑے گا اگر طاہر ملت کا سلسلہ چل رہا ہے، ہاتھ یعنی سلسلہ وہی ہے، اگر چل رہا ہے تو حضور نصر ملت سے چلا ہے۔ تو حضور نصر ملت سے جو سلسلہ چلا وہ سلسلہ قادریہ وہی سلسلہ ہے جو حضرت طاہر ملت کو امجد شریف سے نوازا گیا۔ اور پھر حضور ملت جب پیر و مرشد کا چہلم کے سلسلے میں آئے تو انہوں نے اپنے خلافت اور اجازت سے بھی مرزا ناچیز کو نوازا۔ تو آپ ہٹاؤ گے، انکار کرو گے تو کہاں سے کرو گے؟ پیا جس کو چاہے سہاگن وہی ہے۔ زمانہ لاکھ برا کہے، کیا بگڑ جائے اس میں؟ یہ بھی تو امتحان کی گھڑی ہے، یہ بھی تو امتحان کی گھڑی ہے۔ معیار کل تک تو ہمیں دور کیا جا رہا تھا، ہے نا؟ آج تو ان کے خون کو بھی دور کیا جا رہا ہے۔ اب کیا کہو گے؟ آج تو ان کے آل کو بھی دور کیا جا رہا ہے، تو اب کیا کہو گے؟ کیا بیٹی سے پیار نہیں ہے؟ بیٹی سے پیار نہیں ہے؟ اپنوں سے پیار نہیں ہے؟ پیار تو ہے۔ اگر کل پیار تھا تو آج بھی ہے، تو آج یہ دوری کیسی؟ یہ بات، یہ راز کو سمجھ نہیں پاؤ گے، وقت آنے پر سب کچھ سمجھ جاؤ گے۔ اور انشاءاللہ لطیف وہ وقت بہت قریب ہے، تم ظلم کرتے جاؤ، کوئی پرواہ نہیں ہے، ظلم کرتے جاؤ کوئی پرواہ نہیں، اس لیے کہ ہمارے جد امجد اور ہمارے خاندان والے لاوارث نہیں ہیں۔ کوئی وارث ہے؟ کوئی زانی آ کر کہے کہ ان کا وارث بن جائے، کوئی شرابی آ کے ان کا وارث بن جائے، کوئی جواری آ کے ان کا وارث بن جائے، کیا وارث بن سکتا ہے؟ وارث تو وہی بن سکتا ہے جن کے رگوں میں ان کا خون دوڑتا ہے۔ اللہ کے پیارے رسول سے کفار قریش کو کوئی شکایت نہیں تھی، کفار قریش کو، عرب والوں کو کوئی شکایت نہیں تھی جب تک آپ نے اپنی خلافت کا اعلان نہیں۔ رسول تو خلیفۃ اللہ ہوتے ہیں نا، اللہ کا نائب ہوتا ہے جو نبی اور رسول ہوتا ہے۔ میرے پیارے آقا سے
کسی کو کوئی شکایت نہیں تھی، چاہے وہ ابو جہل ہو، چاہے وہ ابو لہب ہو، چاہے وہ عتبہ ہو، چاہے وہ شیبہ ہو، چاہے وہ سفیان ہو، کسی کو کوئی شکایت نہیں تھی۔ لیکن میرے آقا نے کہا مانو میں اللہ کا رسول ہوں۔ عتبہ نے کہا کہ میں نہیں مانتا، شیبہ نے کہا میں نہیں مانتا، ابو جہل نے کہا میں نہیں مانتا، ابو لہب نے کہا میں نہیں مانتا۔ میرے آقا نے کہا لا، یہاں تو ماننے والا کوئی نہیں ہے۔ تو رب نے کہا ہے میرے پیارے رسول، غمگین ہونے کی کوئی بات نہیں ہے، وہ اگر نہیں مانے تو نہیں مانے، تو مجھے لا الہ الا اللہ کہے، میں تجھے رسول محمد رسول اللہ۔ ان کے ماننے سے کیا ہو سکتا ہے، یا پھر ان کے انکار کرنے سے کیا ہو سکتا ہے؟ ابو جہل نے کہا تھا اے محمد معاذ اللہ تم جیسے بدصورت ہم نے کبھی دیکھا ہی نہیں۔ میرے آقا نے کیا فرمایا کہ تم نے صحیح فرمایا، تم نے صحیح کہا۔ اور حضرت ابو بکر جب آئے، آپ نے کہا اے میرے حبیب آپ جیسے خوبصورت ہم نے دیکھا ہی نہیں۔ میرے آقا نے کہا ابو بکر تم نے سچ کہا۔ صحابہ کرام بڑے قسم و قص کے عالم میں ہیں۔ یہ میرے آقا ابو جہل نے جب کہا کہ آپ جیسے بدصورت ہم نے دیکھا نہیں، تو آپ نے کہا کہ تم نے سچ کہا۔ اور جب صدیق اکبر ابو بکر نے کہا کہ آپ جیسے خوبصورت ہم نے دیکھا نہیں، تو آپ نے وہی جواب دیا کہ ابو بکر تم نے سچ کہا۔ یہ دونوں سچے کیسے ہو سکتے ہیں؟ میرے آقا فرمایا کہ یہ دونوں سچے ہیں کب کہنے کہا ہے؟ یہ دونوں اپنے قول پر سچے ہیں، اس لیے کہ میں آئینہ ہوں آئینہ، ابو جہل نے اس آئینے میں دیکھا تو اپنے بدصورت چہرے کو دیکھا، تو اس نے کہا کہ تم جیسے بدصورت کسی کو میں نے دیکھا ہی نہیں۔ یعنی وہ اپنے چہرے کو دیکھ رہا ہے، وہ بیان کر رہا ہے۔ ابو بکر خوبصورت ہے، ایمان کی روشنی میں ہے۔ ابو بکر نے جب اس آئینے میں دیکھا تو اپنے خوبصورت چہرے کو دیکھا، کہا کہ اب تم آپ جیسے خوبصورت میں نے دیکھا ہی نہیں ہے۔ دونوں اپنے ہی ہے۔ تو دیکھنے کا فرق ہے نا، دیکھنے کا فرق ہے، جو جیسا ہے وہی تو کہے گا۔ ایک بزرگ ایک ندی کے کنارے میں عبادت میں مشغول ہے۔ ایک چور رات بھر چوری کیا اور چوری کرنے کے بعد واپس ہوا، اندھیرا ابھی ہے، صبح صادق نمودار نہیں ہوئی ہے۔ جب اس کی نظر پڑی تو وہ کہتا ہے ہم سے بھی بڑھ کر چور یہاں پر کھڑا ہے، یہ بھی میرے خیال سے رات بھر چوری کیا اور یہاں پر بیٹھا ہے۔ ایک عابد شب زندہ دار بھی اسی راستے سے گزر رہے تھے، انہوں نے دیکھا کہ کتنا بڑا عبادت گزار ہے، ہم سے بھی بڑا عبادت گزار، یہ تو رات بھر یہی عبادت میں مشغول ہے۔ یعنی چور جب کسی عابد شب زندہ دار کو دیکھ رہا ہے تو اپنے جیسا سمجھ رہا ہے، اپنے سے بھی بڑھ کر سمجھ رہا ہے۔ اور یہ عبادت گزار بندہ جب کی نظر جب ان پر پڑتی ہے تو انہوں نے بھی اپنے سے بڑھ کر ان کو عبادت گزار سمجھ رہے ہیں۔ تو خیالات میں تبدیلی ہو جائے، خیالات اگر الگ ہو، سوچنے والا جب الگ الگ سوچ کا ہو تو جس طرح کا سوچ وہ رکھتا ہے اسی طرح سے وہ سوچتا ہے نا۔ آپ جب طاہر ملت کے اس محفل میں، پاک محفل میں بیٹھے ہو،
تو اب یوں بیجا آپ بیٹھے نہیں ہو. آپ جب یہاں بیٹھے ہو تو آپ کو درس طاہر ملت بھی لے کے جانا ہے. میں حقیقت کی روشنی میں بول رہا ہوں کہ آج پٹاسپور نہیں بلکہ پورے بنگال میں اگر آپ نظر دوڑاؤ تو چند مرید آپ ملیں گے جو حضور طاہر ملت کے مرید. بچے پوچھے کچھ مرید ملیں گے ہے نا. طاہر ملت اگر اپنے نام کا ڈنکا بجا رہے ہیں کسی خانقاہ سے بجا رہے ہیں. اگر طاہر ملت کا نعرہ آج اڑیسہ کی سرزمین میں لگ رہی ہے, آج اگر طاہر ملت کا نعرہ آج اگر بہار کی سرزمین میں لگ رہی ہے, اگر آج طاہر ملت کا نعرہ اگر گجرات کی سرزمین میں لگ رہی ہے, یہ کسی اور کی بدولت نہیں بلکہ طاہر ملت جس سے بجا رہے ہیں ان سے بجے. تمہارے پاس تو کانے کوڑی تک نہیں ہے, تم کیا کرو گے؟ تم نے تو اس کو دھندا بنا لیا. دو ہی تو چیز تمہارے پاس ہے, ایک چندہ ہے اور ایک دھندا ہے. اس کے علاوہ تو کچھ نہیں ہے. تمہارے اوقات تو آج تک بدلے نہیں ہیں. کاش تمہارے اوقات بدل جاتے طاہر ملت کی صحبت میں آنے کے بعد, تم اپنے زندگی کے دھارا کو بدل لیتے. تم آج بھی وہی شرابی ہو, تم آج بھی وہی زانی ہو, تم آج بھی وہی جواری ہو, شریعت کے خلاف ورزی آج بھی تمہیں سامنے ہے. تم پھر بھی کہو گے طاہر ملت کے ہم ماننے والے ہیں. کیسے ہو سکتا ہے؟ اپنے رگوں میں جو خون دوڑ رہا ہے نا, ذرا اس کا ڈی این اے ٹیسٹ کروا لو, کہاں تک وہ جائز خون ہے, کہاں تک ناجائز خون ہے, کہاں تک حرام خون ہے, کہاں تک حلال خون ہے. ڈی این اے ٹیسٹ کر لیا کرو تو پتہ چل جائے. چوری کا مال کا خون تمہارے رگوں میں دوڑ رہا ہے, ڈکیتی کا مال کا خون تمہارے رگوں میں دوڑ رہا ہے. سب کچھ تو اسی میں شامل ہے. جتنے بھی پارسا اپنے دامن کو تم دکھانے کی کوشش کرو, لیکن حقیقت تو یہ ہے دنیا والی بھی تمہیں جانتی ہے. بہرحال طاہر ملت کے عرس میں آنے والوں مایوس ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. آپ حوصلہ رکھو, یہ بھی امتحان کی گھڑی ہے. وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو انگلی کے اشارہ کر دیتے تو چاند دو ٹکڑا ہو جاتا, ایک اشارہ کر دیتے تو ڈوبے ہوئے سورج کو واپس کر دیتے. لیکن اسی رسول کو مکہ والوں نے اس طرح سے ظلم کیا کہ آخرکار حکم الہی سے آپ کو ہجرت کرنا پڑا. مکہ سے آپ مدینے کے طرف ہجرت کر کے چلے گئے, ہے نا. تو اگر یہ ظلم کر رہے ہیں تو یہ اسی عادت کی بنا پر کر رہے ہیں جو عادت ان کو نسلاً بعد نسلاً ملا ہے, اسی عادت کی بنا پر کر رہے ہیں. یہ اگر ستا رہے ہیں تو یہ انہی کی سنت پر عمل کر رہے ہیں جو کل مکہ میں میرے آقا کو ستا رہے تھے. ہمیں کرنا ہے شہنشاہ فتح کی رضا جوئی. وہ اگر ہو گئے اپنے تو رحمت پروردگار کی. ہم تو وہی کر رہے ہیں. رسول نے صبر کا دامن تھاما, طائف والوں نے پتھر کی برسات کی, خاندان مبارک شہید ہو گئے. میرے آقا نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھایا, اللہ طائف والے مجھے محمد ابن عبداللہ سمجھتے ہیں, مولا اگر یہ محمد رسول اللہ سمجھتے تو یہ اس طرح سے ظلم نہیں کرتے, مولا ان کو بھی ایمان نصیب عطا فرما. تو طاہر ملت نے بھی وہی سبق ہمیں دیا ہے. ہم اسی سبق پر کہتے ہیں اللہ یہ جو ظلم کر رہے ہیں یہ سمجھتے نہیں ہیں, یہ جو ستا رہے ہیں یہ سمجھتے نہیں ہیں. مولا ان میں سمجھداری عطا فرما, مولا انہیں بھی
ताहिर मिल्लत के का शायदा बना दे, ताकि ये जो नारा खोखला नारा लगा रहे हैं कल चल के हकीकत में ताहिर मिल्लत का शायदा बन के नारा लगाएं और परचमे ताहिर मिल्लत को सजाने लगाएं। और वक्त सही बहुत करीब है, आप भी देखेंगे इंशाअल्लाह लतीफ। इसलिए कि जाहिल का जवाब जहालत से नहीं दिया जाता है, जुल्म का जवाब जुल्म से नहीं दिया जाता है, होश व हवास के साथ उसका मुकाबला किया जाता है। और इंशाअल्लाह लतीफ अल्लाह के घर में देर है अदेर नहीं है, और हमारा अकीदा है। और जो बच्चे मेहनत कर रहे हैं, शायद कल आए नहीं है, होगा कि होगा नहीं, मायूस हो गए हैं, यहाँ नहीं तो वहाँ कुछ नहीं होगा, कल आए नहीं थे। हमने कहा कि भाई कुछ कहीं हो या न हो, खानकाह में तो फातिहा का इत्तेमाम किया ही जाएगा। बाहर वालों को हमने मना कर दिया, मना इस साल तो मना भी नहीं किया है, वो जानते हैं कि अगर होता तो खबर पहुंचती, मना भी नहीं किया है। बहरहाल वो आए नहीं, समझते हैं। तो आप लोगों को तो किसी ने मना नहीं किया है, मोहब्बत वाले वहीं पहुंचते हैं जहां समा रोशन होता है ना। आप जरूर आए, आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं है। आपका हौसला और आपका कदम ब कदम साथ चलना, साना ब साना का आगे बढ़ना, यही आपकी कामयाबी और कामरानी है। इसलिए कि सब कुछ मिलने के बावजूद भी उनमें ये खौफ है, शायद ये कुछ ना कर दें, हमारे यार हम निकलते हैं तो इनके डर दिल में खौफ पैदा हो जाता है। हम इसलिए निकलते ही नहीं है। एक मर्तबा निकले, वो भी 4 साढ़े 4 बजे लोग सोच ले कि आप मेरा साथ। इतना डरने की क्या बात है भाई, आप कर रहे हो इत्मीनान से करो, सुकून से करो। हम जब करेंगे तुम्हें भी पता चल जाएगा और हमारे लोगों को भी पता चल जाएगा इंशाअल्लाह। सब मेरे खानदान के गुलाम, और लूटने में भी कोई नहीं करते हैं कभी। ये सब गोलाम है। क्या है? गोलाम है। खैर जैसा समझते हैं समझते रहे। बहरहाल अल्लाह उन्हें भी समझने की तौफीक अता फरमाए, हिदायत अता फरमाए, और जज्बा ताहिरी, इश्क ताहिरी के दिल में भी सुमो जाए। हम और आप गुज़िश्ता सब भी यहाँ बैठे, और आज भी रात में 12 बजने जा रहे हैं, 12 बजे तक आपने बैठकर यहाँ पर इस मजलिस में शरीक हुए। मैं शुक्रगुजार हूँ, और हजरत ताहिर मिल्लत की बारगाह में यही दुआ है कि आपके फैज़ से इन तमाम लोगों को मुतफय्यज़ कर दें, और इनके हौसला को और बढ़ाएं, ताकि सब्र का दामन इनके हाथों से न छूट जाए। जो इम्तिहान के कठिन वक्त में, इम्तिहान के सख्त वक्त में ये अपने आप को उस सिरातुल मुस्तकीम पर मुस्तहकम पाएं, कदम ब कदम ये फतियाबी के तरफ आगे बढ़ जाएं। यही दुआ है बारगाह हुजूर ताहिर मिल्लत में।